السلام علیکم خواتین و حضرات، حیات رسول سیریز کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مختلف بادشاہوں کو لکھے جانے والے خطوط پر گفتگو جاری تھی۔ آئیے وہیں سے اپنی گفتگو کا پھر سے آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گزشتہ نشست میں آپ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور روم کے بادشاہ ہرقل کو لکھے جانے والے خطوط پر گفتگو کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو وہیں سے آپ آگے جاری رکھیے۔ جی بہت شکریہ طاہا، جیسے کہ آپ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے پہلا خط جو ہے وہ پڑھ کر سنایا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو، اور دوسرا خط روم کے بادشاہ ہرقل کو۔ اب تیسرا خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے حاکم کو بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم یہ پچھلی نشست میں بیان کر چکے ہیں کہ روم دو حصوں میں منقسم تھا، مشرقی روم اور مغربی روم۔ مشرقی روم میں تو ہرقل تھا اور وہ ہم نے بیان کر دیا۔ اب یہ مغربی روم ہے، تو جیسے مصر کے بادشاہ پہلے فرعون کہلاتے تھے، یہ ان کا لقب تھا۔ فرعون جو ہے یہ لفظ نام نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہوا کرتا تھا، جیسے ہمارے یہاں سلطان کہہ دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں سلطان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مصر کے بادشاہ کو مقوقس کہا جاتا تھا۔ نائب السلطنت جو روم کا نائب السلطنت تھا مقوقس، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی جو ہرقل کے نام خط لکھا تھا وہی الفاظ مقوقس کو بھیجے ہیں، لیکن اس میں یہ الفاظ مختلف تھے کہ رعایا کا گناہ تمہارے کندھوں پر، تو یہاں پر تھا قبطیوں کا گناہ تمہارے کندھوں پر ہوگا، کیونکہ مصر کی جو رعایا تھی ان کو قبطی کہا جاتا تھا۔ یہ نامہ مبارک سیدنا حاتب رضی اللہ عنہ اسکندریہ میں مقوقس کو پہنچاتے ہیں۔ خط کی عبارت پڑھنے کے بعد مقوقس جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے وہی بات جو ہرقل نے کہی، یعنی یہ بادشاہ ساری یہ جانتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، اب اتمام حجت ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خطوط کے ذریعے سے اتمام حجت کیا ہے، یہ ان لوگوں کو جو پہلے ہی جانتے ہیں، اب آپ نے صرف کنفرم کرنا ہے۔ ان کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ وہ انتظار میں ہیں، وہ انتظار میں ہیں۔ اب مقوقس یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ نبی آنے والا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تم میں سے آئے گا، یعنی مکے میں سے، بنی اسماعیل میں سے آئے گا۔ مقوقس نے اسلام کا اظہار تو نہیں کیا، مگر اس نے اپنے معزز خاندان سے دو شہزادیاں آپ علیہ السلام کے لیے پوشاک اور ایک عمدہ خچر جو ہے وہ ہدیتاً بھجوائیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دو شہزادیوں میں ماریہ قبطیہ تھیں اور سیرین جو حقیقی بہنیں تھیں، یہ اس نے بھجوائی ہیں۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور سیرین حسان بن ثابت کے نکاح میں دے دی۔ یہ ماریہ سے آپ نے نکاح کیا تھا، یہ آپ کی لونڈی نہیں تھی جیسے کہ عام مشہور ہے، بلکہ یہ آپ کے نکاح میں تھیں، آپ کی بیوی تھیں، اور اس نے غالباً اپنے خاندان کی خواتین بھیجی ہیں۔ بالکل معزز خاندان بھیجا ہے۔ تو یہ لونڈی تو ہوتی ہے جو بالکل بازار سے خریدی گئی ہو یا جنگ کے یہ بالکل اسی روایت پہ ہے جو بادشاہ وہ رشتہ داری کا تعلق قائم کرنے کے لیے یہ تعلق کے اظہار کے لیے ہے کہ ہم پر شفقت کی جائے۔ اسلام کا تو اظہار نہیں کیا، نہ قبول کیا ہے، تو آپ نے ماریہ قبطیہ سے نکاح کیا ہے۔ یعنی اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ وہ رسولوں کی دعوت کا کیا نتیجہ نکلے گا، اسی لیے وہ یعنی اس کو یہ بات معلوم ہے کہ اتمام حجت کے بعد اللہ کے رسول عذاب کی وعید سناتے ہیں، اور جب عذاب کی وعید سنا دی جائے تو یہ آپ کا تخت تہبام ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں بچے گا۔ سیدہ ماریہ کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے ہیں ابراہیم، وہ پیدا ہوئے تھے، 1.5 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو مقوقس نے جب اسلام کا اظہار نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ تبصرہ فرمایا ہے کہ سلطنت کے اقتدار کی وجہ سے اسلام سے وہ محروم رہا ہے، حالانکہ یہ سلطنت اس کی ناپائیدار ہے، ختم ہو جائے گی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سلطنت ختم ہو، یعنی جس سلطنت کے چھن جانے کے ڈر سے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ہی چھن گئی ہے۔ یہ تیسرا خط تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا خط پاپائے روم کے نام لکھا ہے۔
اور یہ ہم جانتے ہیں کہ مسیحیت میں روم کے بڑے امام سردار ان کو پاپائے روم کہا جاتا ہے، پوپ جو بھی آج کل ویٹیکن سٹی میں آج بھی یہ ان کی موجود ہے۔ دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ ہرقل کے پاس ایک خط لے کے گئے ہیں اور دوسرا خط پاپائے روم کے پاس لے کے گئے ہیں جس کا نام زکاتر تھا۔ اس کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام اس پر جو اللہ پر ایمان لایا، میں اس عقیدے پر ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے پاک دامن مریم پر القاء کیا۔ میں اللہ پر، اس کے احکام پر، اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوئی اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر اتاری گئی تھیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی جانب سے کتابیں دی گئیں، ان سب پر ایمان رکھتا ہوں۔ نبیوں میں سے ہم کسی نبی کی کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ یہ خط پاپائے روم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر بھیجا ہے۔ یہ گرجے میں پڑھا گیا ہے اور جب یہ پڑھ کر سنایا گیا تو پاپائے اعظم نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ تو اللہ کے وہی سچے رسول ہیں جن کی آمد کی جو نوید ہے وہ ہماری کتابوں میں درج ہے۔ جو ہی اس نے یہ کہا تو عوام نے اور پادریوں نے ان کو اتنا مارا کہ وہ جاں بحق ہو گئے۔ یہ چوتھا واقعہ ہے اور چوتھا خط ہے۔ پانچواں خط شاہ فارس کے نام آپ نے لکھوایا ہے۔ اہل فارس یعنی ایرانیوں پر کسریٰ جو لقب ہے، اس نام سے، اس لقب سے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ یہ خسرو کا معرب ہے، یعنی عربی زبان میں اس کو ڈھالا گیا ہے، خسرو کو کسریٰ کیا گیا ہے۔ خسرو پرویز بن ہرمز ایران کی عظیم الشان سلطنت کا فرمانروا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ سہمی آپ کے ہاتھ جو ہے وہ خسرو کو مکتوب بھجوایا ہے۔ بادشاہ بڑے جاہ و جلال والا، بڑے تکبر والا، بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے خط پڑھ کے سنایا جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ فارس کسریٰ کے نام، اس پر سلامتی ہو جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نیز یہ کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ ہر زندہ انسان کو خبردار کر دوں اور انکار کرنے والوں پر اللہ کا فرمان ثابت ہو جائے۔ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو سلامتی کے ساتھ رہو گے، اگر انکار کرو گے تو تمام مجوسیوں کا گناہ تمہارے کندھوں پر ہوگا۔ یہ مجوسی قوم سے تعلق رکھتے تھے، آتش پرست تھے۔ خسرو نے یہ جب مکتوب سنا ہے اور اس کی عبارت سنی ہے، اس کا طرز سنا ہے، تو متکبر آدمی تھا، بڑا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ یہ میرے دربار میں سپر پاور ہے، تو میرے دربار میں میری اتنی بے ادبی کی گئی ہے، یہ کس نے لکھ کر مجھے بھیج دیا ہے؟ تم تو ہمارے غلام ہو۔ مطلب بہت زیادہ اس نے بدتمیزی سے اور گستاخانہ لہجے سے، چونکہ یہ اس تک پہلا بھی کبھی دین نہیں پہنچا، وہ تو مسیحی تھے، ان کو تو معلوم تھا کہ انبیاء کی دعوت کیا ہوتی ہے، اب اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے بے تحاشا وہاں پر اللہ کے رسول کی اور آپ کے نمائندے کی گستاخی کی، بدتمیزی کی، اور آپ صحابی کے سامنے ہی جو ہے وہ خط پھاڑ ڈالا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ واپس آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح ہوا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کسریٰ نے جس طرح میرا نامہ چاک کیا ہے، یعنی مکتوب کو، خط کو پھاڑا ہے، اس کی حکومت کے بھی ایسے ہی پرزے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ وعید ہے، اللہ کی طرف سے وہ اتمام حجت ہے جو اس پر ہونے کے بعد اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس اتمام حجت کا نتیجہ نکلے گا، جیسے ہم آگے بیان کریں گے، جیسے سیرت آگے بڑھے گی، کہ یہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ جو پیشین گوئی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ خسرو نے اس عمل کو کرنے کے بعد، یعنی خط پھاڑنے کے بعد،
اپنے گورنر، جو یمن کا گورنر تھا، بازان اس کا نام تھا، اس کو حکم دیا کہ جاؤ سپاہی بھیجو اور اس شخص کو جس نے یہ خط لکھا ہے گرفتار کر کے لاؤ۔ بازان اپنے سپاہی بھیجتا ہے، سپاہی مدینے پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے ہم ایران لے کے جائیں۔ آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم واپس جاؤ، جس کا حکم تم میرے پاس لے کے آئے ہو اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بات ان کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ وہ سپاہی واپس بازان کے پاس آتے ہیں جو یمن کا گورنر تھا، اور اس کو کہتے ہیں کہ مدینے میں جس شخص کو آپ نے گرفتار کرنے کا کہا ہے انہوں نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے۔ بازان اس پر بڑا متعجب ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خبر کی تصدیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعی بادشاہ کو، خسرو کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بیٹوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی کہ یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے مدینے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو ایران کے بادشاہ کے قتل کے بارے میں، اور وہ بھی فوراً اسی وقت، یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ اور خط کا تو اس کو پہلے ہی معلوم تھا، اور دعوت بھی اسلام کی معلوم تھی کہ وہ کیا دعوت دے رہے ہیں، تو وہ بازان جو ہے یمن کا گورنر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ 5واں خط۔ اب 6واں خط گورنر یمامہ کے نام ہے۔ عرب کا علاقہ یمامہ جو ہے وہ فارس کے انڈر ہی تھا، یعنی ایران ہی کے، لیکن اس میں جو مختلف گورنر قائم تھے، جیسے بازان ہے ایسے ہی یمامہ تھا۔ تو یمامہ کا گورنر حوزہ بن علی ہے، اپنی قوم کا شاعر، بہت بڑا خطیب، عالی شان منصب پر فائز۔ اللہ کے رسول اس کو خط لکھتے ہیں، دعوت اسلام دیتے ہیں۔ یہ آگے سے شرط یہ لگاتا ہے کہ میں اسلام تب قبول کروں گا جب آپ مجھے اپنی سلطنت میں شامل کر لیں گے، اپنی حکومت میں شامل کر لیں گے۔ آپ نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا، اس نے بھی اسلام سے انکار کر دیا، تو اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ 7واں خط شاہ شام کے نام ہے۔ آل غسان، جیسے غسانیوں کی حکومت کہا جاتا ہے، تو آل غسان کی حکومت تھی۔ حارث بن ابی شمر وہاں کا حکمران تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کے نام ان کے ہاتھ سے یہ پیغام بھیجا ہے، اور جیسے ہی اس کو خط پڑھ کے سنایا گیا ہے تو اس نے بھی وہی بدتمیزی اور وہی گستاخانہ کلمات جو کسریٰ نے، جو خسرو نے کہے تھے، اس نے بھی کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی حکومت باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ 7 خطوط ہیں جن کے مضامین ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، اور یہ اتمام حجت کے اس قانون کے تحت ہے جس کو ہم نے پہلی نشستوں میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کا رسول جب مبعوث ہو جاتا ہے، نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اس کو میں دہرائے دیتا ہوں۔ نبی اللہ کا پیغام پہنچا کر اپنا فرض پورا کر دیتا ہے۔ رسول کے پاس ایک اور منصب ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب اللہ کا رسول مبعوث ہو کسی قوم کی طرف تو وہ صرف دعوت ہی نہیں دے گا بلکہ وہ اس عذاب کی وعید بھی سنائے گا جس کے انکار کے بعد اب قوم کو کوئی مہلت نہیں ملنے والی، اب اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ وہیں پر فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، وہیں پر اسی زمین پر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَلَا هُمْ يُظْلَمُونَ۔ یہ سورہ یونس میں ہے۔ ہر قوم کی طرف ہم نے رسول بھیجا ہے، تو جب اس قوم کا رسول آ جائے اور ایمان لائیں یا انکار کریں، وہیں پر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے جنت اور جہنم کا، ان کا عذاب ہے یا ان کا ثواب ہے، وہیں پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، یعنی بغیر سمجھائے بغیر بتائے نہیں ہے، بلکہ ان پر پوری حجت تمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے۔ اور ہر دھرم قوم کو، جیسے حضرت نوح کی قوم ہے، صالح کی ہے، حضرت شعیب کی ہے، حضرت ہود کی ہے، لوط کی ہے، ابراہیم کی ہے، حضرت موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اجمعین ہیں۔ یہ سارے اللہ کے رسول گزرے ہیں،
اور باقی انبیاء تھے. حضرت زکریا نبی ہیں, یحییٰ نبی ہیں, حضرت سیموئیل نبی ہیں, اسی طرح حزقیل ہیں, دانیال ہیں, یہ انبیاء ہیں. اور جو پہلے نام میں نے آپ کو گنوائے یہ اللہ کے رسول تھے, اور ان تمام قوموں پر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے بعد عذاب بھیجا ہے. محسن صاحب, یہاں پر ایک بہت اہم سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے 13 سال اتمام حجت کرتے رہے, اور مدینہ آ کے بھی ان کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ایک ہی خط سے اتمام حجت کر دیا گیا ہے. تو کیا یہ درست بات ہے؟ دیکھیے, اتمام حجت کے مراحل ہیں. پہلا مرحلہ مشرکین مکہ پر ہے, ان کے ساتھ قتال کیا گیا ہے. دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کا ہے, ان پر جزیہ عائد کیا گیا ہے. یہ عذاب جو ہے یا یہ جو وعید ہے یا اتمام حجت ہے وہ ہلکا ہو گیا ہے. بالکل. پہلے کا قتال ہے جن کے اوپر 13 سال کیا ہے, اور باقی 10 سال بھی ہوتا رہا ہے, یعنی فتح مکہ تک, اور بدر اور احد اور احزاب ہے, یہ مسلسل ہو رہا ہے, اور ان کے ساتھ قتال ہے اور اس کا ہی حکم ہے. یعنی مشرکین مکہ, یہود و نصارہ, جیسے کہ ہم آئندہ اقساط میں بھی یہ بیان کریں گے, ان پر اتمام حجت کے بعد جزیہ عائد کیا گیا ہے, قتال نہیں ہے. اور اس سے بھی ہلکا اتمام حجت, خط لکھ کر ان کو یہ بات پہنچا دی گئی, اور ان کی سلطنت سے اوپر سے صرف بادشاہ ہٹایا گیا ہے, کوئی اقدام نہیں. پر اتمام حجت ہو رہا ہے. اصل جو ہے وہ اس کو پیغام پہنچایا ہے, اور ہرقل اور جو مقوقس تھا وہ تو سمجھ گئے, اپنی بات انا کی وجہ سے کسی اور وجہ سے نہیں مانے, تو بات تو معلوم ہو گئی. جس بندے نے زبان سے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے سچا رسول ہے, یعنی مان لیا, اب انکار اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے, تو اس کو صرف ہٹایا گیا تھا حضرت عمر کے دور میں, صحابہ کرام کے دور میں. یہ قتال یا کوئی ایسا مسئلہ یا مرحلہ جو پہلے گزرا ہے یا پہلے والوں کے ساتھ ہے ویسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مشرکین کے لیے تو صرف ایک ہے نا کہ یا تو وہ مان جائیں گے یا ختم کر دیے جائیں گے. یہود و نصارہ پر جزیہ عائد ہے, ہو کر زندہ رہیں گے. اور جو یہ بادشاہوں کا معاملہ ہے, خط لکھ کر جن تک اللہ کے رسول نے پہنچایا ہے, سلطنت ہٹائی گئی ہے, رعایا ویسے ہی رہ رہی ہے, نہ ان پر کوئی دباؤ ہے نہ جبر ہے, اور اس کے بعد وہ ایمان لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ان کو دعوت کا مرحلہ, دعوت پہنچا دی گئی ہے, اور وہ اب ایمان لا رہے ہیں, اپنی ثوابدید سے لا رہے ہیں. تو جیسے جیسے بات پہنچی ہے ویسے ویسے وہ بات ہلکی بھی ہو رہی ہے. یہ اس لحاظ سے اس قانون کی یہ شکیں ہیں. بہت شکریہ محسن صاحب. خواتین و حضرات, ہماری آج کی نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.